اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام اللہم لا تفرق بیننا وبین الحسین علیہ السلام وکتبنا من الزوار الحسین علیہ السلام اللہم اجعلنا من الباقین فی العزاء الحسین علیہ السلام اللہم اجعل مسکننا ومدفننا عند الزریع الحسین علیہ السلام اللہم عشرنا مع الحسین علیہ السلام وزدنا محبت الحسین علیہ السلام وشرنا یوم القیامہ تحت اللواء الحسین علیہ السلام اللہم ادخلنا فی الجنت مع الحسین علیہ السلام واصحاب الحسین علیہ السلام صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم واشرقات الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق فہم لا یظلمون صلوات. مومنات، کل گفتگو کا آغاز کیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ میری بات میری بہنوں کی سمجھ میں آ رہی ہے. اسی موضوع پہ گفتگو تھوڑا سا پچھلا بتا کے تاکہ جو سلسلہ ہے وہ جڑا رہے، ہمیں محسوس نہ ہو کہ کل ہم نے کوئی اور مجلس سنی ہے تو آج اور بات کر رہے ہیں. گفتگو جاری تھی عقیدہ رجت اور ظہور امام زمان علیہ السلام، اور میں نے کل بتایا، حوالہ بھی دیا کہ بحار الانوار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 630 پر مولا کی روایت درج ہے. ہمارے پاک امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے کہ جس کا ایمان رجت پر اور معراج پر نہیں ہے. اتنی مستند حوالہ بھی بتا دیا اور پھر بتا دیا کہ ہمارے امام نے کہا ہے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جس کا عقیدہ رجت اور معراج پر نہیں ہے. تو پہلے کل بھی میں نے بتایا کہ روز محشر پر بھی اس کریم نے کلام پاک میں آیات کو نازل فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 47 میں اس کی ذات ارشاد فرمائی ہے وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمَّا مُغَادِرَ مِنْهُمْ أَحَدًا، یعنی اللہ نے قیامت کے بارے میں فرمایا. بس توجہ رکھیں، اگلی منزل پہ سفر جاری ہونے لگا ہے. اس کریم نے اس آیت کے بارے میں بتایا، وہ فرما رہا ہے کہ جس دن ہم سب کو مشہور کریں گے تو تم میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. قیامت کے بارے میں کیا فرمایا کہ جب ہم شمار کریں گے تو ہم کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. لیکن یہ آیت جو سرنامہ کلام کے طور پہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایک دن زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی، کتاب رکھ دی جائے گی، نبیوں کو بلایا جائے گا، شہداء کو بلایا جائے گا، اور ان کے درمیان حق کا فیصلہ ہوگا اور کسی پہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ آیت دلیل کرتی ہے کہ اس دن سب نے نہیں آنا، صرف 2 گروہ نے آنا ہے. تو یہ لہٰذا یہ دن روز محشر نہیں ہے بلکہ یہ دن روز رجت ہے کہ جب ہمارے امام پاک کا ظہور ہوگا. یہ وہ دن ہے کہ جب مردے قبروں سے اٹھیں گے. یہ وہ دن رجت ہے کہ ادھر سے انبیاء بھی آئیں گے، ادھر سے شہداء بھی آئیں گے، اور ان کے درمیان ادھر انبیاء اور شہداء آئیں گے، ادھر ظلم کرنے والے ظالم آئیں گے، اور اللہ فرما رہے ان کے درمیان حق کا فیصلہ ہوگا. اسی لیے وہ کریم دوبارہ سورہ مائدہ میں بھی آیت نمبر 20 میں بھی
اس کریم نے 2 دنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تمہیں عذاب اکبر کے ساتھ عذاب ادنا بھی اسی دنیا میں دوں گا۔ 2 عذاب کہے ہیں، عذاب اکبر۔ اور جب معصومین سے پوچھا گیا بحار الانوار میں بھی، جلد نمبر 12 میں بھی، پھر ہمارے پاک چھٹے امام کا فرمان ہے، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یہاں پر عذاب اکبر سے مراد روز محشر ہے، اور عذاب ادنا سے مراد روز رجت ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں دنیا کا عذاب بھی دوں گا، وہ اکبر عذاب ہے۔ کس لیے کہ ادھر مظلوم آئیں گے جن پہ ظلم کیا گیا، ادھر سے ظالم آئیں گے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، میں کیوں یہ دنیا کا عذاب ان کے سامنے دوں گا؟ میں تو عذاب جو دوں گا وہ دوں گا، یہ اسی لیے رجت میں دنیا کا عذاب ہے تاکہ جو مظلوم ہیں ان کے دلوں کو سکون ملے کہ جب ان ظالموں پہ ظلم ہوگا۔ اسی لیے اللہ تمام شہداء کے بھی بلائے گا، تمام انبیاء کو بھی بلائے گا، اسی لیے اسی کو ہی زمانہ رجت کہتے ہیں۔ اور اس کا تذکرہ ابھی اندر بھی میں بات کر رہی تھی کہ جب ہم زیارت اربعین پڑھتے ہیں، زیارت اربعین میں بھی رجت کا تذکرہ ہے، جو ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ اشہد انی بکم مومن و بیابکم و موقف، کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ موقن، ہم کیا کہتے ہیں کہ اے مولا ہم آپ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کی رجت ہوگی۔ پھر جب ہم مولا ابوالفضل کے روزے پر جاتے ہیں، مولا ابوالفضل کے روزے پہ جا کے بھی ہم جاتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، اس میں رجت پڑھ کے آتے ہیں، لیکن ہمیں علم نہیں کہ ہم یہ رجت کا اقرار کر رہے ہیں کہ انی بکم مومن و بیابکم وہ موقن، ہم کہتے ہیں کہ یہ مولا ابوالفضل، اے ہمارے آقا، ہم آپ کی بارگاہ میں اقرار کر رہے ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں کہ آپ لوٹ کے آئیں گے، آپ پلٹ کے آئیں گے اور آپ کی رجت ہوگی۔ جی ہیں، آپ کی رجت ہوگی، یہ ہم زیارات میں اقرار کرتے ہیں۔ اور پھر ایک کہ ہم یہ ان کی بارگاہ میں اقرار کرتے ہیں۔ پھر بحار الانوار میں میرے پاک امام کا ایک ارشاد ہے، ایک زیارت ہے، وہ زیارت جو کہ زیارت مولا حسین علیہ السلام کے اندر ایک چھوٹا سا عہد ہے جو ہم مولا سے عہد کرتے ہیں کہ مولا کہ ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، ہم آمادہ ہیں۔ یہ عہد ہے جو ہم کرتے ہیں زیارت میں کہ مولا ہماری نصرت، ہمارا ارادہ آپ کے لیے، ہم آمادہ ہیں کہ آپ کی نصرت کریں اس دن جب کہ اللہ امر کرے گا آپ دوبارہ دنیا میں لوٹ کے آئیں گے۔ تو مولا ہم آپ کے دشمنوں سے بیزار ہیں، ہم آپ کے دشمنوں میں سے نہیں ہیں، ہم آپ کے قریب ہیں، اور آپ کے اذن سے جب آپ کی رجت ہو تو ہمیں بھی آپ کے ساتھ انتقام لینا نصیب ہو۔ اور پھر اس میں جو ہم اقرار کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ کی رجت پر ایمان لے کے آئے، ایمان رکھتے ہیں، اور ہم لا انکرا قدرت اللہ، ہم آپ کی رجت پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کرتے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو رجت ہے یہ اللہ کی قدرت ہے، اس پر ایمان جو ہے وہ ہمارے بیسک ایمان کا حصہ ہے۔ آج کے دور میں اب دیکھیں، مولا نے فرمایا ہے کہ جو دعائے عہد پڑھتا ہے، جو دعائے عہد پڑھے 40 دن وہ مسلسل دعائے عہد پڑھ لے، تو ہمارے وقت کے امام کا وعدہ ہے کہ وہ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اپنے وقت کے امام کی زیارت نہیں کر لے گا۔ 40 دن دعائے عہد، اور مجھے یقین ہے میری بہنیں اکثر جو ہے وہ روز دعائے عہد کی تلاوت کرتی ہیں۔ تو دعائے عہد کیا ہے؟ پڑھتے تو ہم روز ہیں، اور میں حیرت مجھے ہوتی ہے کہ جب رجت کے بارے میں بات ہو تو کہتے ہیں نہیں ہمیں رجت کو تو پتہ نہیں ہے، رجت کا کیا کانسیپٹ ہے، دعائے عہد تو ہم پڑھتے ہیں۔ تو رجت، ساری دعائے عہد میں یہ رجت ہی تو ہے جو دعائے عہد پڑھتی ہیں میری بہنیں، کہ دعائے عہد میں ہم اللہ کو کون سا واسطہ دے کے دعا مانگتے؟ اللہم انی اسالک
بوجهك الكريم وبنور وجهك المرير وملك القديم یا حی یا قیوم اسألک باسمک الذی اشرقات ارضنا. اس لیے فرمایا میرے مولا کے سامنے اللہ کو ہم کس کا واسطہ دیتے ہیں؟ یا اللہ تجھے تیرے چہرے کریم چہرے کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے کریم چہرے کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے روشن چہرے کے نور کا واسطہ. جی تجھے تیرے روشن چہرے کے نور کا واسطہ. اب ہم سوال کرتے ہیں یا اللہ تو بے مثل ہے، یا اللہ تو بے مثال ہے. یہ چہرہ، ہم تو بدن رکھتے ہیں، ہم تو خاکی ہے، تیری تو کسی سے تشبیہ نہیں، تو بے مثل و بے مثال ہے. تو یا اللہ یہ چہرہ تو بدن کا حصہ ہے، تو اس سے مبرہ ہے، پھر کیوں چہرے کا لفظ استعمال کیا؟ تو اس کا کیا خطاب آئے گا؟ میں بے مثل ہوں، میں بے مثال ہوں، میری کسی سے تشبیہ نہیں، لیکن صفات تو میرے پاس ہے. تمہارا چہرہ تمہاری پہچان ہے. جی سلامت رہے. تمہارا چہرہ تمہاری پہچان ہے. میں کہتی ہوں تمہیں ایک مولا کے وجہ اللہ ہونے پہ شک ہے؟ اس منبر کی قسم یہ 14 کے 14 وجہ اللہ ہیں. جی 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 اس لیے فرمایا کہ تمہیں ایک مولا پہ شک ہے. یہ تو 14 کے 14 وجہ اللہ ہے. اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ میں بدن نہیں رکھتا، میری کسی سے تشبیہ نہیں ہے، میری کسی سے مثال نہیں ہے، لیکن میں صفات کا تو مالک ہوں. تو پھر غور کرو تمہارا چہرے کی صفت کیا ہے. تمہارا چہرہ تمہارے ارادوں کا عکاس ہے. ہم خوش ہیں تو کیسے پتہ چلتے ہیں؟ چہرہ بتاتا ہے ہم خوش ہیں، ہم خفا ہیں. ہمارا چہرہ بتاتا ہے ہم خفا ہیں. اللہ فرما رہا ہے تمہارا چہرہ تمہارے ارادوں کا عکاس ہے. میرے یہ 14 چہرے ہیں. جس نے جاننا ہو اللہ خفا ہے 14 کو دیکھو. اگر خفا ہیں تو اللہ خفا ہے، اگر یہ خوش ہیں تو اللہ جی ہے. یہ میرے چہرے ہیں. اور اسی لیے جب بات آ جائے نا تو میں ضرور اس بات کو واضح کیا کرتی ہوں، کیونکہ اکثر لوگ یہ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ شیعہ غلو کرتے ہیں، یہ وجہ اللہ کہہ دیتے ہیں، یہ عین اللہ کہہ دیتے ہیں، یہ لسان اللہ کہہ دیتے ہیں، یہ ید اللہ کہہ دیتے ہیں. ہم ضرور ید اللہ کہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ کریم، یہ 5 انگلیوں والا ہاتھ، وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے، وہ ان اعضاء سے مبرہ ہے. ہاتھ کا کام کیا ہے؟ ہاتھ کی صفت کیا ہے؟ دینا. اللہ فرما رہے مالک میں ہوں، جس کو ملتا ہے وہ دستے ید اللہ سے ملتا ہے. ایک علی نہیں، میرے 14 ہاتھ ہیں. جی ہے. اور پھر عین اللہ، ہم نے عین اللہ میں یہ کب کہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ جو ہماری آنکھ ہے ایسی نعوذ باللہ اس کی آنکھیں ہیں؟ نہیں، تشبیہ نہیں ہے. آنکھ کی صفت کیا ہے؟ آنکھ کی صفت ہے دیکھنا. اور پھر آپ نے دیکھا ہے بعض لوگوں کی آنکھ بھی ہوتی ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کی قوت نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے وہ قوت میں ہوں، آنکھیں 14 ہیں. یہ آنکھیں 14 ہیں. جس طرح قوت ہو آنکھ نہ ہو تو قوت دیکھ نہیں سکتی، اور اگر آنکھ ہو قوت نہ ہو، اللہ فرما رہا ہے میں قوت ہوں، یہ 14 میری آنکھیں ہیں. جب بھی تم پہ کرم کی نظر، جی سلام یا علی کہ جب بھی تم پہ کرم کی نظر چاہتے ہو کہ اللہ کی کرم کی نظر پڑے، تو جب 14 کی کرم کی نظر تم پہ پڑے گی تو یہ اللہ کے کرم کی نظر پڑے گی. اس لیے اس میں آگے چل رہے ہیں. میں دعائے عہد کی طرف، یہ بعد میں سے بات آ گئی، پتہ نہیں کس کی امانت تھی تو میں نے یہ تفصیل بیان کر دی. آپ یہ دیکھیں کہ ہم واسطہ کیا دیتے ہیں کہ یا اللہ تجھے اپنے
اس پہلے چہرے کا واسطہ دیا ہے، تجھے اپنے چہرے کا واسطہ جو کریم ہے، تو اللہ فرما رہا ہے میرے چہرے کی صفات یہ 14 ہی کریم ہے۔ پھر فرمایا اللہم انی اسألک باسمک الذی اشرقت بہ السماوات والارضون، یا اللہ تجھے اپنے اس اسم کا واسطہ، اس اسم کا واسطہ جس سے تو نے زمین و آسمان کو روشن کیا۔ اور آپ بے شک تحقیق کر لیں، میرے مولا حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ارشاد فرمایا تھا وَخَلَقْ لَنَا اسما وَجَعَلْنَا اسم الحسنى، اللہ نے سارے اسم الحسنى ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ جی کہ اللہ نے اپنے اسم الحسنى ہمیں عطا فرمائے ہیں، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ تجھے اپنے ان اسما کا واسطہ جس سے تو نے زمین و آسمان کو روشن کیا، اللہم انی اسألک باسمک الذی یصلح الاولون والآخرون، یا اللہ تجھے اپنے اس اسم کا واسطہ جس سے تو نے پہلوں کو بھی اصلاح کی، بعد والوں کی بھی اصلاح کی۔ اب یہ کون سا اسم ہے جو بول کے اصلاح کرتا ہے؟ تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہدایت ملتی ہے تو اسی گھر سے ملتی ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا یہ پہلا گھر ہے جو وضع کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو میں برکت بھی ادھر سے ملے اور ہدایت بھی ادھر سے ملے۔ ادھر اعلان کیا میرا گھر ہدایت ہے، پھر اللہ نے فرمایا میں نے اعلان کر دیا میرا گھر ہدایت ہے۔ مثال کے طور پہ میں اعلان کر دوں میں ادھر سکول بنا رہی ہوں، سب تعلیم کے لیے آ جائیں، میں نے بلڈنگ تو بنا لی، اگر میں ٹیچرز مہیا نہ کروں تو میری صداقت پہ حرف آئے گا، کیونکہ نہ چھت تعلیم دیتی ہے، نہ چھت یا زمین تعلیم دیتی ہے۔ اپنے قول کو حق کرنے کے لیے مجھ پہ واجب ہے کہ میں ٹیچرز مہیا کروں۔ ادھر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میرا گھر عالمین کے لیے ہدایت ہے، اسی لیے اپنے گھر کی دیوار کو چیر کے علی کو اتارا، زمانے کو بتایا کل کی کل ہدایت کا نام علی جی ہے، کل کی کل ہدایت کا نام علی ہے، جہاں علی ہے ادھر ہی ہدایت ہے۔ اس لیے ہم واسطہ کیا دیتے ہیں، یا اللہ اس لیے ہم واسطہ کیا دیتے ہیں، یا اللہ تجھے اپنے اس اسم کا واسطہ جن سے اولون نے اور آخروں نے بھی ہدایت حاصل کی۔ تو ذرا بات اگر بڑھ نہ جائے، یہاں پہ بات آ گئی ہے تو نہ روکوں، تھوڑا سا ہم قرآن سے پوچھ لیں یا ہسٹری کی طرف چلے جائیں۔ یہ جو اولون ہیں، پہلوں کو، یہ فرشتوں کو کس نے ہدایت کی؟ مولا فرماتے ہیں ما قصت الملائکہ ولکن لا یعلمون تسبیحا ولا تقدیسا ولا تحلیلا ولا تمجیدا سبحنا وسبت الملائکۃ بتسبیحنا وسجدنا وسجدت الملائکۃ بتسجیدنا وتہلنا وتہل الملائکۃ بتہلیل لینا۔ معصومین فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں بن چکے تھے فرشتے، پیدا ہو چکے تھے فرشتے، اب ان کا ہادی کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں نہیں جانتے تھے تسبیح کیسے کرنی ہے، نہیں جانتے تھے کہ اس طرح سر کو جھکا لو تو اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ہم نے تسبیح پڑھی، ہم سے سن کے فرشتوں نے تسبیح پڑھی، ہم نے کہا اللہ اکبر، ہم سے سن کے فرشتوں نے کہا ہم ہیں فرشتوں کے استاد، نحن معلم الملائکہ، ہم ہیں فرشتوں کو پڑھانے والے۔ تو پھر ہم اللہ کو کیا واسطہ دے؟ تجھے اپنے اس اسم کا واسطہ جس سے پہلوں نے بھی اصلاح ہوئی، جس سے آخروں کی بھی، آج ہماری بھی اس جی ہیں سلامت رہیں، آج ہماری بھی اصلاح ہو رہی ہے۔ اور پھر واسطہ دے کے اپنی اگلی منزل کی طرف آ رہی ہوں، واسطہ دے کے ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انحال بینی و بین الموت الذی جعلہ علی العبد کا حتما و مقضیا فاخرجنی من قبری و موتزرا کفنی۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر دعا بتانے لگی ہوں، جو دعائیں عہد پڑھتی ہیں جو نہیں پڑھتی وہ آج سے عہد کر لے، کیونکہ یہ وقت ہے ہمارے امام کے ظہور کا، وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ دعا ہے کہ ہم اتنے بڑے واسطے دے کے اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر ہمارے اور ہمارے وقت کے امام کے درمیان موت حائل ہو جائے،
اگر موت آ جائے جو تو نے سب پہ حتمی قرار دی ہے، تو اے میرے پروردگار مجھے قبر سے اس طرح اٹھانا کہ میں کفن کو جھاڑتا ہوا، تلوار کو لیے نیزے کو بلند کرتا ہوا، لبیک کی صدائیں دیتا ہوا جیے، صحرا اور وادیوں میں ندا دیتا ہوا، اپنے پاک امام کو لبیک کہتا ہوا۔ اس لیے آج کے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے دعائے عہد کے علاوہ بھی۔ میں نے کافی سال پہلے معرفت امام پاک پہ اشرا پڑھا تھا، میری کسی بہن نے اگر سنا ہے ان کے ذہن میں ہو، پورے اشرے میں روز میں ایک ہی بات کرتی تھی، امام پاک سے رابطہ، امام پاک سے گفتگو، اس سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اور یقین مانے ادھر کنیزان میں میری بہن ہے، انہوں نے مجھے کہا نبیلہ نے ہاتھ اٹھایا کہ نبیلہ نے مجھے کہا کہ میں روز جا کے اپنے امام سے گفتگو کرتی ہوں، اور آپ نے جس طرح بتایا تھا گفتگو کی، اور میری بہت بڑی کوئی مشکل تھی یا حاجت تھی، میرے مولا نے اس گفتگو سے حل کر دی، نہ مسلے بچھائیں نہ عبادتیں کہیں۔ مولا فرماتے ہیں تمہاری کوئی مشکل ہو تو اپنی ماں سے بیان کرتے ہو نا، وہ ایک ماں ہے، میں 70 ماؤں سے زیادہ تمہارے لیے شفیق ہوں۔ جب سارے در بند ہو جائیں، اپنے وقت کے امام کے در پہ آ جانا اور تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے امام سے گفتگو کیا کرو کہ مولا، اور پھر اپنا احتساب بھی، جب مولا کا اشرا ہو اور اگر میں یہ بات نہ بتاؤں تو میرا خیال ہے حق ادا نہیں ہوتا۔ روز اپنا تھوڑا سا احتساب کر لیا کرے کہ مولا، کیونکہ مولا آپ تو دیکھ رہے ہیں نا، آج دن گزرا ہے، رات کو اپنا سارا نامہ اعمال کھول کے بیٹھ جائیں، مولا آج یہ غلطی ہوئی، مولا آج یہ غلطی ہوئی، مولا معاف کر دیں، کل کوشش کروں گا کہ مولا یہ مجھ سے غلطی نہ ہو۔ مولا سے گفتگو کیا کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے مشکل کشاں ہیں۔ کل میں نے بتایا تھا نا کہ جب معراج کے پہ گئے تھے اور تعارف ہو رہا تھا، جب ہمارے امام کی باری آئی تو اللہ نے پتہ کیا فرمایا، جو تعارف دیا تھا وہی حضور نے آ کے فرمایا، یہ میرا وہ بیٹا ہے، یہ وہ بیٹا ہے کہ جب مشکل دور ہو اس کو مت پکارا کرو، جب مشکل اتنی قریب آ جائے کہ گردن پر چھری ہو، صرف جنبش کی دیر ہو تو کہا کرو یا صاحب العصر والزمان ادرکنی۔ مولا فرماتے ہیں اگر تمہارا امام مدد کے لیے نہ آئے تو پھر تمہارا ایمان ہی نہیں، پھر تمہارا امام ہی نہیں۔ اللہ اس لیے دعائے عہد کے علاوہ بھی ہم جب دعائے عہد میں یہ مولا سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر ہمارے اور ہمارے امام کے درمیان موت ہائے لائے جائے، اور جانتے ہیں یہ عقیدہ کتنا ضروری ہے، ہم الاجل کی صدائیں تو مولا کو دیتے ہیں، مولا آپ تشریف لائیں، اپنے لیے کوئی عہد نہیں کرتے کہ مولا آپ آ جائیں، ہم مر گئے تو بس۔ دیکھیں نا، یہی تو عقیدہ رجت ہے، یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم مولا کو تو صدائیں دے رہے ہیں، اور اپنے لیے ہم کیا عہد، روز کیا مولا کے ساتھ عہد کرتے ہیں؟ کوئی عہد کرتے ہیں ہم مولا؟ الاجل تو کہتے ہیں، تو عہد ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی وقت کی ضرورت ہے، سب سے بڑی اہم ضرورت، ہر وقت اپنے امام کو حاضر و ناظر جانیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے امام غائب ہیں، اس بات پہ تو مولا دکھی ہوتے ہیں، مولا فرماتے ہیں مجھے غائب کہتے ہو، مجھے الاجل کہتے ہو۔ مولا فرماتا ہے ایک لمحے کے لیے اپنا سایہ تمہارے سروں سے ہٹا لوں تو دشمن تمہیں ختم نہ کر دے، ہر وقت تمہارے امام کا سایہ تمہارے سروں پہ ہے۔ غائب میں نہیں ہوں، غائب تو تم ہو۔ جس دن تم نے محسوس کر لیا کہ ہم ہر وقت اپنے امام کی نظروں کے پہلو میں ہیں، پھر ساری کوئی بھی ذمہ داریاں بتانے کی ضرورت نہیں، صرف وقت ہے کہ امام کی قربت کو محسوس کریں، امام کو حاضر و ناظر جانیں اور امام پاک کے ساتھ عہد کریں۔ ضروری نہیں کہ جو آپ دعائے عہد لمبی بھی ہے یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، 1 منٹ کا عہد کر لیں کسی نماز کے بعد، نماز بھی نہیں ہے، آپ سونے گئی ہیں، آپ کو خیال آیا ہے آج کے دن میں نے اپنے امام سے عہد نہیں کیا، تو اٹھ کے فوراً بیٹھ جائیں، سر کو ڈھام کے 1 منٹ کے لیے عہد کر لیں کہ مولا آج کے دن میرے عہد کو منظور کیجئے گا، آج کے دن میں عہد کرتی ہوں اور دعا مانگتی ہوں کہ جب آپ کی رجت، جب آپ کا ظہور ہو تو میری بھی معصومین کے ساتھ رجت ہو، جب کائنات کے مشکل کشا آئے، جب سرکار کربلا آئے تو مولا میری نصرت کو قبول کیجئے گا۔ جو میری بہن یہ دعا رکھتی ہے، جو یہ حسرت رکھتی ہے، کاش ہم ہوتے تو ہم کربلا میں
مولا کی نصرت کرتے تو مولا نے تو ابھی میدان کھلا چھوڑا ہوا ہے، تو آپ ارادہ تو کریں نا، ارادہ تو کریں، روز مولا سے عہد کریں کہ مولا اگر ہم موجود ہوتے تو مولا ہم آپ کی نصرت کرتے۔ لیکن نصرت کیسی ہے، مولا کو کیسی مدد کی ہماری ضرورت ہے؟ اقرار تو ہم کرتے ہیں، اقرار ہم کر رہے ہیں، لیکن کون سی نصرت ہم کر سکتے ہیں؟ ہم مولا کو ہر کوئی کہتے ہیں مولا ہماری جان قربان، کہتے ہیں نا مولا ہماری جان آپ پر قربان ہو۔ ایک ہارون مکی کا واقعہ ہے جو امام سے منسوب ہے۔ ایک شخص روز کہتا تھا کہ مولا میری آپ پہ جان قربان، مولا میری آپ پہ جان قربان۔ ایک دن مولا نے فرمایا کہ اپنے بال تمہارے ذرا لمبے ہو گئے ہیں، بال تراش لو۔ یہ میں بتا رہی ہوں جو ہم بڑے بڑے مولا سے عہد کرتے ہیں، ہم نے تیاری کیا کرنی ہے۔ روز کہتا تھا مولا میری جان آپ پہ قربان، تو مولا نے فرمایا کہ اپنے بال تمہارے لمبے ہیں، بال تراش لو۔ جب گھر آیا، آئینہ دیکھا، نفس غالب آیا، اب بھول گیا کہ میں تو جان قربان کرتا ہوں، تو اس نے ٹوپی پہن لی، بالوں کو ٹوپی کے اندر کر لیا کہ نظر آ نہیں رہے۔ جب امام کی بارگاہ میں آیا، ادھر سے ہارون مکی آئے، نصرت کا بتانا تھا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے حکم کی تائید کرتے ہیں۔ ادھر سے ہارون مکی آئے، کہا ہارون جلدی کر، وہ تندور جل رہا ہے، جلدی سے اس میں چھلانگ لگا دے۔ ہارون مکی جلدی سے دوڑتا ہوا آیا، ایک لمحے کے لیے رکا، اس نے تندور میں چھلانگ لگا دی۔ اب وہ شخص کھڑا ہو گیا، کہا کہ یبنا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کی جان چلی جائے گی۔ فرمایا ہارون باہر نکلا، فرمایا تو روز دعوے کرتا تھا مولا میری آپ پہ جان قربان، میرے لیے اتنے سے بال تو تراش نہیں سکا، تو میرے پہ جان کیا قربان کرے گا؟ آج ہمیں قربانی کیا دینی ہے؟ آج ہمیں اپنے نفس کو تیار کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ بات آگے بڑھاؤں گی نا انتظار پہ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم انتظار میں ہیں، ہمارا انتظار کس لیول کا ہے؟ اسی لیے جو آج اس دنیا میں لبیک روز اکیلے بیٹھ کے لبیک یا قائم آل محمد کہا کریں، جب عہد کریں مولا کو لبیک کہا کریں۔ وجہ پتہ ہی کیا ہے؟ جب مولا ظہور فرمائیں گے جو دو اس دنیا میں لبیک یا قائم آل محمد کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اس وقت ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ مولا ہم بھی آپ کو دنیا میں لبیک کہتے تھے، جیسے پروانے شمع کو دیکھ کے کھنچتے ہیں، اسی طرح مولا کی صدا بلند ہوگی، خود ہی کھنچے چلے آئیں گے جی، اور اس میں ٹائم نہیں لگے گا، لمحوں میں مولا سب کو اکٹھا کریں گے۔ اور پھر ایک اور بات بڑی قیمتی زبان پہ آ گئی جو ہم کہتے ہیں لبیک۔ ایک عالم دین نے لبیک کے بارے میں ایک تحقیق لکھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو لبیک کہتے ہیں نا، جس مولا کو بھی لبیک ہے، لبیک میں لبیک وہ کہہ رہے ہیں کہ لبیک کا لام جو ہے نا، لبیک کا لام لیا گیا ہے، ولایت کا لام ہے، ولایت کا اقرار کا لام ہے، اور فوراً ہی لام کے ساتھ جو بے ہے یہ بائے بسم اللہ والی بے ہے جس کا نقطہ علی ہے، اور ساتھ فوراً جو یہ لی ہے یہ ہے جو یا ہے، جو ندا والی یا ہے، جو ہم یا محمد کہتے ہیں، جو ہم یا علی کہتے ہیں، جو یا قائم کہتے ہیں۔ اور اس میں جو کاف ہے، توجہ، اس میں جو کاف ہے اس میں کن کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ کیا مولا نے بتایا کہ ہمارے میرے دادا کی ولایت کا اقرار کرو تو لام کا حق پورا ہو جائے گا۔ بائے بسم اللہ کے نقطے کو اپنے سینوں کی اس طرح دھڑکن بناؤ کہ دل دھڑکے تو یا علی کہے، اور پھر ہمیں صدا دو تو تم پہ کن کے راز کھلیں گے۔ اور اس بات کا ثبوت دیا ہے نا جناب بہلول نے، ثبوت دیا ہے جناب بہلول نے، کہا کہ میں مولا آپ کی ولایت پر ایمان رکھ کے اپنے دل کی توجہ، اپنے دل کی دھڑکن کو علی علی سے چلا کر صدا دی یا علی، ادھر مٹی کو اٹھایا اور کہا ہو جا جنت، وہ جنت ہو گئی جی، سلامت رہے، کہا تو ہو جا جنت، وہ جنت ہو گئی۔ تو کیا اسرار آج جو لبیک کہتے ہیں نا، کل میں نے بیان کیا تھا نا، میری شہزادی نے فرمایا تھا اپنے بابا کے بارے میں کہ حاضہ، اشارہ کر کے فرمایا تھا کفل التوحید و مفتاح الکفل حب علی ولی اللہ، کہ اللہ کا تالا میرا بابا ہے اور اس کی چابی علی ولی اللہ ہے۔ تو آج
جو لبیک کہتے ہیں نا، جو مولا کو لبیک کہتے ہیں، لبیک یا قائم آل محمد کہتے ہیں، یا لبیک یا حسین کہتے ہیں، تو اب ہم کہتے ہیں، لیکن جب قائم کا دور آئے گا نا، سب جب آئیں گے مولا کی طرف، چاروں طرف سے صدائیں آئیں گی، ایک ہی صدا ہوگی. آج ہم لبیک یا علی بھی کہتے ہیں، آج ہم لبیک یا حسین بھی کہتے ہیں، سارا لبیک ایک ہی لبیک میں سمٹ کے چاروں طرف سے عرش فرش لوح قلم کرسی جن ملک فرشتے ایک ہی آواز ہوگی، لبیک یا قائم، لبیک یا قائم. تو قائم پھر کیا کہیں گے؟ اگر تم نے دل سے لبیک کہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میرے دادا کی لام سے ولایت کا اقرار کیا. اس کا مطلب ہے اگر تمہارے دلوں کی دھڑکن میں علی ہے اور تم مجھے قائم کو صدا دے رہے ہو تو پھر کن فیکون پہ میں تمہارا قبضہ کر دوں گا. میرے مولا کی رعیت میں وہ سارے معجزے پیدا کر دیں گے جو انبیاء میں جی ہیں، جو انبیاء میں معجزے ہیں. جی ہیں، سلامت رہیں، مولا آپ کو آباد رکھے. آپ جانتے ہیں نا اتنی ہسٹری تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مولا جو اپنی رعیت ہے، اپنی رعایا ہے، اس میں تمام وہ معجزے پیدا کر دیں گے. جو جناب موسیٰ عصا سے کام لیا کرتے ہیں، مولا کی رعایا کو عصا کی ضرورت نہیں پڑے گی، مولا کی رعایا ہاتھ بڑھائے گی. اور جناب موسیٰ جو عصا سے کام کرتے تھے وہی کام کرتے تھے. اب تمہیں مولا پہ شک ہوتا ہے، ہم بتا دیں کہ ایک وقت میں مولا 40 گھروں میں مہمان ہوئے. تمہارا دل بڑا سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے. اس دن مولا اپنی رعایا میں کن فیکون کا یہ اثر بھر دیں گے کہ ایک وقت میں 40 گھروں پہ مہمان. جی ہیں، ایک وقت میں 40 گھروں میں مہمان مولا کی رعیت ہوگی. اور پھر مولا جب آئیں گے نا، جس طرح بہلول نے تو ایک گھر جنت کا بنایا، مولا ساری دنیا کو جنت بنا دیں گے. اور آپ جانتے ہیں جنت میں سکون ہی ہے. جنت میں نہ کوئی بیمار ہوگا، نہ کسی کو کوئی تنگی ہوگی، بس انصاف ہی انصاف ہوگا. اور جو لبیک کہتے ہیں، اور پھر جب ہم امام سے ملنا چاہیں گے، ابھی ہم مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے ہم جس طرح تڑپتے ہیں، ہمیں مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، اور مولا اپنی رعایا کو وہ امر دے دیں گے جس کا دل چاہے گا ہم نے مولا کی زیارت کرنی ہے، ادھر ارادہ کریں گے آنکھیں بند، ادھر مولا حسین کی زری. جی ہیں، سلامت رہے، مولا آپ کو آباد رکھے. یہ شرف ہیں جو وقت کے امام ہم سب کو عطا فرمائیں گے، جو آج لبیک کہتے ہیں، جو آج عہد کرتے ہیں مولا سے. اور اسی طرح جب مولا کعبہ کی چھت پہ تشریف لائیں گے نا، کعبہ کی چھت پہ تشریف لا کے جب اذان دیں گے تو یہ وہ اذان نہیں ہے جو اب ہم اذانیں سنتے ہیں. یہ وہ اذان ہے کہ جب میرے پاک امام فرمائیں گے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی تو صرف اللہ اکبر کا نام نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے گھر میں اللہ کے نور کی تجلیاں ہوں گی. جب کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، صرف سب سنیں گے نہیں بلکہ مدینہ سے اٹھ کے اللہ کے گھر میں آئیں گے. جی اللہ کے گھر میں آئیں گے. یہ صرف فرمائیں گے اشہد ان علی امیر المومنین کہیں گے، یہ صرف سب سنیں گے نہیں بلکہ نجف کے والی نجف چھوڑ کے اللہ کے گھر. جی سلامت رہیں، مولا کو آباد رکھے. کہ نجف کے والی نجف کو چھوڑ کے خانہ کعبہ میں آئیں گے. تو جب یہ منظر ہوگا زمانے کو بتائیں گے کہ آج وہ منظر ہو گیا، آج اللہ کی ولایت مکمل ہوگی، آج لا الہ الا اللہ بھی ادھر ہے، محمد رسول اللہ بھی ادھر ہے، آج علی ولی اللہ بھی ادھر ہے. تو جب اذان دیں گے، جب حی علی الصلاۃ کہیں گے، جب حی علی خیر العمل کہیں گے، تو آپ جانتے ہیں نا کہ جو غدیر خم ہے نا، توجہ کریں گی، میرا وعدہ ایمان تازہ ہوگا. غدیر خم جو ہے نا، جو بہت لوگوں کو اس چیز سے ہوتا ہے، غدیر خم جز ہے، غدیر خم جز ہے، ظہور امام کل ہے. کل کس طرح ہے کہ جس طرح حضور نے فرمایا تھا بلال آج اذان دے، کہا یا رسول اللہ کوئی نئی نماز واجب ہو گئی ہے کہ جو میں کہیں اذان دوں، کسی نماز کا وقت نہیں ہے. فرمایا نہیں، کوئی نماز واجب نہیں ہوئی بلکہ وہ مہر اتری ہے جس سے کہ ہر عمل کی قبولیت
نیت ہونی ہے. اگر وہ ہوگی تو نماز ہے, اگر وہ ہوگی تو روزہ ہے, اگر وہ ہوگی تو حج ہے. اور فرمایا بلال اذان دے, حی علی خیر العمل کہے. کہا یا رسول اللہ قافلے تو 7 میل پہ گزر گئے. کہا یہ کوئی عام نہیں, یہ علی کی ولایت ہے. 18,000 عالمین پہ تو اعلان کر, عرش فرش لو قلم کرسی جن ملک فرشتے چونٹیوں تک, پانی میں مچھلیوں تک, ماؤں کے شکموں میں بچوں تک علی کی ولایت کا اعلان سنیں, علی کی ولایت کا اعلان سنیں گے. اور پھر جانتے ہیں, کیونکہ میں بات ادھر ہی لا رہی ہوں, توجہ کریں گی, بات ادھر ہی آئے گی. اور پھر حضور نے کیا فرمایا, جب ممبر سج رہا تھا تو میدان کو صاف کرنے میں خود لگ گئے. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں زحمت کرتے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں ہیں, ہم ہی اکھیڑ لیتے ہیں. فرمایا خاموش, میں سنت قائم کرنا چاہتا ہوں. ولایت علی میں چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کو جڑ سے اکھاڑنا سنت رسول ہے. جی سلامت رہے, مولا آپ کو آباد رکھے. جی ہیں, اب توجہ کریں گے, اپنے مقصد کی طرف آ رہے ہوں کہ حضور نے جناب بلال سے فرمایا. جناب بلال نے جب حی علی خیر الامر کہا تو 7 میل سے توجہ قافلے واپس آنے لگے. یہ حضور کا فرمان تھا. اصل میں جناب بلال تو کہہ رہے تھے نا, حکم تو رسول اللہ کا تھا. جب رسول اللہ نے کہلوایا حی علی خیر العمل تو لوگ 7 میل سے واپس آئے. جب ہمارے ماں چھت پہ کہیں گے حی علی خیر العمل تو قبریں پھٹنے لگیں گی, قبروں سے پھٹ کے مردے نکل کے کہیں گے لبیک یا جی. سلامت رہے, مولا آپ کو آباد رکھے. یا علی تو جب ہمارے امام کہیں گے حی علی خیر العمل, قبریں پھٹنے لگیں گی. تمام جو مومن ہیں اور تمام وہ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ مولا کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے, بتایا وہ میرے نانا تھے نا, اور میں ان کا فخر ہوں جن کے کہنے پہ قبریں بھی پھٹ گئی ہیں. اور جب خانہ کعبہ پہ بھی مولا نے بیعت لی تھی نا, جب حضور پاک نے خم کے میدان پہ بیعت لی تھی, بیعت لینے کے لیے کیا کہا تھا, آؤ یہ آج میرا ہاتھ نہیں ہے, کیونکہ اس کا پیچھے وقت کم ہے, جلدی جلدی بیان کرنا چاہتی ہوں, لیکن بات آ گئی ہے تو آپ کی تفصیل کے لیے, سمجھ کے لیے روکتی نہیں ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ مومنوں سے تب راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ مومنوں سے تب راضی ہوا میرا حبیب جب انہوں نے شجر کے نیچے تیری بیعت کر لی. اللہ نے فرمایا اللہ تب راضی ہوتا ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ کرو. اللہ کا رضا کا معیار ہے وقت کے محمد کی بیعت. اسی لیے خم کے میدان پر کہا کہ ابھی حج کر کے آئے ہو, ابھی نمازیں پڑھ کے آئے ہو, ابھی نفل پڑھ کے آئے ہو, میں چاہتا ہوں تمہارے قبول ہو. آج میرا آخری حج ہے, آج میں بیعت کو علی کے ہاتھ پر منتقل کرتا ہوں. آؤ, آج یہ ہاتھ علی کا نہیں ہے, ھذا ید اللہ و ھذا ید رسول اللہ. آج یہ اللہ کا ہاتھ ہے, آج یہ جی سلامت رہیں, آج یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے. آؤ بیعت کرو اور مجھ سے نجات کی سند لیتے جاؤ. اور جی یا علی فرما, یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے غدیر کی. لیکن پہلے میں نے بیان کیا ہے نا, انشاءاللہ آخر میں بات کروں گی تو ایمان تازہ ہوگا. میں نے پہلے کہا ہے غدیر جز ہے, ظہور امام کل ہے. اور جب میرے امام کعبے کی چھت پہ ظہور کریں گے, حضور نے کیا فرمایا تھا, ذہنوں میں ہے نا کہ ھذا ید اللہ و ید رسول اللہ. آج یہ علی کا ہاتھ نہیں ہے, آج بیعت اللہ کا ہاتھ سمجھ کے کرنا. اور آج
یہ ہاتھ جو ہے یہ علی کا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ آج بیعت ایسے کرنا جیسے یہ اللہ اور رسول کی بیعت ہے، اور سند لیتے جانا، اور جب ہمارا قائم کعبے کی چھت پہ آئے گا اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہے گا آؤ میری بیعت کرو، ھذا ید اللہ و ید رسول اللہ و ید الامیر المومنین، تینوں ولایتوں کا مظہر، جی سلامت رہے، آباد رہے، تینوں ولایتوں کا مظہر بن کے میرے مولا فرمائیں گے آؤ میری بیعت کرو۔ میری بیعت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی بیعت کرنا، میری بیعت کرنا ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کی بیعت کرنا، میری بیعت کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے امیر المومنین کی بیعت کرنا۔ اور آپ نے دیکھا ہے نا کہ غدیر خم پہ کیا ہوا تھا، غدیر خم پہ کیا ہوا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین کامل ہوا تھا۔ غدیر پہ کیا ہوا تھا؟ غدیر پہ دین مکمل ہوا تھا، دین کامل ہوا غدیر میں۔ لیکن جب کیونکہ ولایت علی ابن ابی طالب کو دین نے کامل کیا، دین کامل ہوا ولایت علی ابن ابی طالب سے، لیکن جب میرے امام ظہور کریں گے ولایت کامل ہوگی، ولایت کو کامل کرنے میرے مولا آئیں گے۔ جی وہ دین جو کامل علی ولی اللہ پہ ہوا تو آج انتہائی ولایت ہوگی، جو ولایت علی ولی اللہ کو کامل کر کے بتا دے گا کہ کائنات میں 18,000 عالمین میں ایک ہی راج ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا راج ہے۔ جی اللہ، جی سلامت رہیں۔ بس آخری منزل پہ آ گئے کہ کیا ہے جو یوم غدیر ہے، وہ جز ہے جس میں دین کامل ہوا ہے، دین کامل ہوا ہے میرے مولا کی ولایت سے۔ اب میرے مولا کی ولایت کامل ہوگی جب ہمارے امام کا ظہور، اسی لیے ہم ظہور کی تاجیل کی دعا کرتے ہیں کہ مولا آئیں، دین کو تو ہمارے مولا کی ولایت نے کامل کر دیا، آج دین کامل بھی ہمارے مولا کی ولایت سے ہوا، آج لڑائیاں بھی مولا کی ولایت پہ ہیں۔ مولا آپ جلد آئیں تاکہ ہمارے مولا کی ولایت کامل ہو جائے، آپ آئیں، آپ زمانے کو بتائیں کہ ولایت علی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا رجت ہوگی، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ جس پر اللہ دنیا میں عذاب کر دے گا نا اس کو پھر میں اٹھاؤں گا نہیں، جس پر ظاہراً میں عذاب بھیج دوں گا پھر اس کو میں نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ قیامت والے دن میرا اور اس کا معاملہ ہے، جس کو ذاتی طور پر جو آپس میں لڑائیاں ہیں نا وہ رجت ہوگی، جس نے جس پہ ظلم کیا ہے وہ ضرور بدلہ دے گا، لیکن اللہ فرما رہا ہے جس پر اس دنیا میں نے ظاہراً عذاب نازل کر دیا پھر اس کی کوئی رجت نہیں ہے، پھر اللہ اس کو دیکھے گا کہ اللہ کتنا بڑا عذاب اس پہ نازل کرتا ہے۔ اور آپ سب جانتی ہیں کہ غدیر خم کا میدان ہے، جانتی ہے نا کہ حضور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ابو جہل پاس سے گزرے، ابو جہل لعین نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ اللہ کا توجہ، اگر یہ اللہ کا قرآن حق ہے تو اپنے اللہ سے کہہ دے ابھی مجھ پہ عذاب نازل کرے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ تیرے قرآن کے بارے میں شک کر رہا ہے، اس پہ عذاب نازل کر۔ اللہ نے فرمایا اے میرا حبیب میں عذاب نازل کیسے کروں؟ اللہ نے اصول بنا دیا جہاں میرا حبیب ہوگا وہاں پر عذاب نہیں ہے۔ غلطی سے نعمان فیری نے بھی یہ بات سن لی، حضور کے پہلو میں آ کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ ابو جہل تو دور تھا میں پہلو میں آ جاتا ہوں، اور کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ کو مانو، ہم نے دیکھا نہیں ہم نے مانا، آپ نے کہا جنت کو مانو، ہم نے دیکھا نہیں ہم نے مانا، آپ نے کہا حوروں کو مانو فرشتوں کو مانو، ہم نے دیکھا نہیں ہم نے مانا، آپ نے کہا کہ اللہ کو مان کے مجھے رسول اللہ مانو، ہم نے مانا۔ آج آپ نے اپنے بھائی کی ولایت کو ہم پر مسلط کر دیا۔ اگر علی کی ولایت حق ہے تو اللہ سے کہے ابھی مجھ پہ عذاب نازل کرے۔ عذاب کا مانگنا تھا، قرآن میں آیت آ گئی سائلہ سائل بے عذاب واقعہ، سائل نے عذاب مانگا اور اللہ نے بھیجا، آسمان سے ایک کنکری آئی جو فیری کو چیرتی ہوئی زمین پہ چلی گئی۔ جی ہیں سلامت رہے۔ اب میرے پاک نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا، توجہ، ہاتھوں کو اٹھایا، یا اللہ یہ کیا؟ یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا جہاں میں ہوں وہاں پہ عذاب نہیں آئے گا۔ کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، علی کا دشمن تیرے ساتھ کھڑا کیوں نہ ہو، تیرے ساتھ بیٹھا کیوں نہ ہو، تیرے ساتھ لیٹا کیوں نہ ہو۔ جی ہیں سلامت رہے، آباد رہے۔
جی واللہ خوش قسمت. کل انشاءاللہ تھوڑی سی جی مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو آباد رکھے. یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہوں جو میری مولا کی ولایت کی, میرے پاک قائم کی تائید کے لیے اٹھ رہے ہیں. یہ زبانیں کبھی نہ محتاج ہوں, نہ یہ زبانیں عام ہیں, نہ یہ ہاتھ عام ہیں جو یہ اٹھتے ہیں. اس لیے میں کہتی ہوں شکر کیا کریں. ان کے ذکر کو کمی ہے کوئی؟ جن پر درود و سلام اللہ کی ذات بھیج رہے ہیں, ان کو کیا کمی ہے؟ یہ تو ان کا شرف ہے, یہ تو ان کا شرف ہے جو ہمیں اجازت دے دیتے ہیں کہ ہم اس مجلس میں آ کے بیٹھ جائیں. جتنا شکر کریں. بیوی کا احسان ہم اتار سکتے ہیں؟ شہزادی کونین جب روز بس آخری منزل پہ آ گئی, جب روز محشر ہوگا, ایک صدا آئے گی, اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو کہ کائنات عالمین کے رسول اللہ کی پاک بیٹی کی سواری آ رہی ہے. جب سب کی نگاہیں جھک جائیں گی, میری شہزادی جنت کے دروازے کی باہر کھڑی ہو جائیں گی اور ادھر ہاتھ کو اٹھائیں گی, فرمائیں گی الہی و سیدی سمیتنی فاطمہ و فتمت بمن تولانی و ذریتی من النار و وعد الحق وانت لا تخلف المیعاد صدقتی یا فاطمہ انی سمیتک فاطمہ و فتمت بمن تولانی و ذریتی من النار و وعد الحق وانت لا تخلف المیعاد. میری شہزادی فرمائیں گی اے میرے اللہ, اے میرے سید, اے میرے سردار, تو نے ہی میرا نام فاطمہ رکھا ہے اور تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا جو جو مجھ سے اور میری ذریت سے محبت کرے گا تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا. نہیں کر چکا ہے وعد الحق, اور تیرا وعدہ حق ہوتا ہے اور تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. تو صدا آئے گی صدقتی یا فاطمہ, اے فاطمہ تو نے سچ کہا, میں نے ہی نام فاطمہ رکھا ہے, میں نے ہی وعدہ کیا تھا جو جو آپ سے محبت کرے گا, ذریت سے محبت کرے گا, میں اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر چکا ہوں. ووعد الحق وانا لا اخلف المیعاد. میری شہزادی فرماتی ہیں, وہ میرے حسین کو رونے والو, یہ سوچنا بھی نہ حسین کی ماں اکیلی جنت میں چلی جائے گی, میں جنت کا دروازہ پکڑ کے کھڑی ہو جاؤں گی. او میرے اللہ, جب تک میرے حسین کو رونے والا ایک ایک جنت میں نہ جائے تو انصاف کر. یہ زندگی میں میری مصیبتوں کو روتے رہے, آج ان پہ مشکل کا وقت ہے, تو انصاف کر. حسین کی ماں ان کو چھوڑ کے کیسے جائے جب تک اجرکم من اللہ, جب تک ایک ایک عزادار نہ جائے. اس لیے شہزادی فرماتی ہیں حسین کوئی آئے یا نہ آئے, بسم اللہ. جس نے ہائے کی ہے جناب سیدہ, کیونکہ رونے یہ مولا کا گھر ہے نا, رونے تو ہر کوئی آتا ہے. کسی کے گھر کوئی چلا جائے نا, رونے ہر کوئی آتا ہے. ہائے صرف اس منہ سے نکلتی ہے جس کے دل میں چوٹ ہو. اس لیے ایسے ہائے ہائے کر کے رویا کرو. تمہارے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے, او میرے غریب کو رونے والی, او میرے پیاسے کو رونے والی, خدا تجھے اپنے غم میں نہ رلائے. اجرکم من اللہ. عزاداران حسین کہ جب تیاری کا سما ہوا ہے نا, میرے مولا نانا کے روضہ پہ آئے. نانا نانا غریب حسین کا آخری صلاح. تربت ہلنے لگی. حسین میرے روزے پہ غریب کیوں کہا؟ نانا وہی تو غریب ہوتا ہے جس کو امت نہ رہنے دے, وہی تو غریب ہوتا ہے جو علی اکبر جیسا کڑیل جوان لے کے, بسم اللہ بسم اللہ. بی بی تمہارے پرسے کو قبول فرمائے. جو ماتم کر کے پرسہ دے رہی ہو, میں نے کل بھی کہا تھا نا, پتہ نہیں کس کے پہلو میں بیٹھی ہے, ایسے ہائے ہائے کر کے پرسہ دیا کرو. عزاداران حسین کہا نانا حسین کا آخری صلاح ابھی رخصت کر کے اٹھے نہیں تھے, اس لعین ولید کا پیغام آیا. جیسے ہی ولید کا خط آیا میرے مولا نے آنسو گرے رو کے پڑھا, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اجرکم من اللہ. عزاداران حسین میرے مولا گھر آئے. جب گھر دیکھا نا تو دروازہ تھوڑا سا بھاری لگا. دیکھا کہا کون ہے. جب میری ام المصائب نے بھائی کو دیکھا جلدی سے دامن پکڑ کے کہا حسین نہیں جانے دوں گی, حسین میں اکیلا نہیں جانے دوں گی. میری شہزادی نے رونا شروع کیا. میرے مولا نے کہا اے میری شریکات الحسین بہن, آپ جانتی ہے نا کہ یہ مدینہ میرا مقتل نہیں ہے. جانتی ہے میری شہزادی نے کیا جواب
जवाब दिया जो मातम की नीयत से आई बैठी हो। मेरी शहजादी ने कहा मैं जानती हूँ ये वही मदीना है जहाँ मेरे नाना का जनाजा छोड़ के चले गए, ये वही मदीना है जहाँ मुसलमानों ने मेरी माँ की पसलियाँ तोड़ दी, ये वही मदीना है जहाँ 70 तीर मैंने अपने हाथों से हसन के जनाजे से अजरक में अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इधर दोनों मेरी बहन मेरी पाक आकाज़ादी की सदा बुलंद हुई, उधर से अबुल फजल आए, कहा मेरी जिंदगी में आकाज़ादी जैसे ही मेरी बीबी ने मौला अब्बास को देखा, भाई को छोड़ के कहा अब्बास जैसे दे रही हो वैसा हुसैन अजरक में अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपकी तवज्जो हो गई मुसाहिब की तरह। बीबी आपके पुरसे को कबूल फरमाए। आज का जो पुरसा है जानती है ना, जो छोटी औलाद वाली माएँ जो औलाद का दर्द रखती है, आज बिछोड़े की मलका का पुरसा है ना, अज़ादारा ने उसे जिस घर में 5 बच्चे हो ना उसमें से 2-3 चले जाए तो वो 2 अकेले होके रोते हैं। ज़रा दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब देना, जिस घर में 84 बच्चा हो 83 चला जाए, एक सुगरा रह जाए। रावी कहता है तुमने देखा है जब एक परिंदे को पिंजरे में बंद करे जिस तरह वो टकरे मारता है। अजरक मिन अल्लाह बिस्मिल्लाह। बड़ी मंजूरी वाली मजलिस है। मेरी शहजादी तुमसे राजी हो के जाए, अकेली रह गई, रो के फरमाती थी बाबा बाबा मैं बीमार नहीं, बाबा अली अकबर का बिछोड़ा, बाबा मेरी बीमारी है, मैंने सारा मुसाइब छोड़ दिया। किस तरह हर बीबी ने चाबी दी। जब महमलों पे सवार हो गए मेरे मौला घर आए, कई मर्तबा घर आए, जब आखिरी बार आए ना मेरे मौला ने अपना माथा घोड़े की जीन पे मारा। अबुल फजल तड़प के मौला अब्बास की जिंदगी में कहा अब्बास ना पूछ, जब मैं पहली बार गया तो असगर के दरवाजे पे खड़ी थी, फिर अकबर के दरवाजे पे, फिर तेरे दरवाजे पे, फिर कासिम के दरवाजे पे। अब चोट लगे तो मुझे माफ कर देना, मैं छुपा नहीं सकती। मौला ने कहा हाय कहा मैं आखिरी बार ना जाता। जब मैं आखिरी बार गया मैंने क्या देखा, सुगरा कभी इस दीवार से टक्करा, कभी उस दीवार से टक्कर, अकबर अकबर मैं अकेली रह गई। अजरक मिन अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यही हक है पुरसे का। अकबर अकबर मैं अकेली रह गई, हौसला हौसला, अकबर मैं अकेली रह गई। अजरक मिन अल्लाह। सारा मुसाइब छोड़ दिया। मेरी शहजादी ने हाथ जोड़े बाबा बाबा मुझे ना ले जाए, बाबा आखिरी बार। बाबा सारे काफिले को कहे बाबा सुगरा से मिले, सारा काफिला ही उतरा। 4 साल की बहन ने कहा सुगरा मुझे मिल ले, कोई आए या ना आए, सुगरा सकीना ने वापस नहीं आना। जो पुरसे की नीयत से आई बैठी हो ना, कहा कि असगर तू आ जा, असगर तू मेरी तन्हाई का साथी बन जा। शहजादे ने बहन के गले में बाहें डाल दी। अब भाई ने बुलाया, शहजादा नहीं आया, फुफियों ने बुलाया नहीं आया। ये मेरे मौला ने ये मंजर देखा ना तो आके असगर के कान में पता ही क्या कहा, असगर जब मैं अकेला रह गया, जब हर तरफ से सदा होगी मारो मारो अब्बास मारा गया, मारो अकेला रह गया। असगर जब मैं कहूँगा हल मिन्ना सरियन सुरना, असगर तू ना हुआ, असगर मेरी मदद। अजरत बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बीबी आपके पुरसे को कबूल फरमाए। असगर तू ना हुआ, असगर मेरी मदद कौन करेगा। शहजादे ने बाहों को छोड़ दिया और शहजादी ने कहा बाबा बाबा आप हुजरे में आ जाए, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, बाबा मैं सब जानती हूँ, बाबा मुझे वो गर्दन चमवा। अजरक मिन अल्लाह। ये भी मुसाइब छोड़ दिया। बड़ी मंजूरी वाली मजलिस है, हो गया पुरसा। अज़ादारा ने उसे अब कहा बाबा अब सारे ही चले जाए, बस बाबा मेरे हिस्से का भाई रह जाए। शहजादे अकबर का दामन थामा, अकबर कदम लगा दे। शहजादे ने मट्टी पे कदम लगाए। मेरी शहजादी ने अकबर के शहजादे के पल्लू को पकड़ा, गिरा, पता है क्या लगा, अकबर जब तेरी शादी हो सुगरा को ले जाना। शहजादे ने कहा सुगरा वादा हो गया 7 मुहर्रम को। अजरों को मिन अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
بی بی آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. سغرا میں تجھے لے جاؤں گا، وعدہ ہو گیا. قدموں پہ منہ رکھ کے بیٹھی رہی. آخر میں میری بہنیں جو پرسے کی نیت سے آئی بیٹھی ہو، ایک چھوٹا سا میں سوال کرتی ہوں، کیا یہ محبت یک طرفہ تھی؟ کیا یہ محبت صرف بی بی سغرا کو تھی؟ اس منبر کی قسم ہے، جب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے، جب برچھی ٹوٹی، جب میرے مولا نے برچھی میں ہاتھ ڈال کے ہلایا، دیکھا اکبر کے لب ہل رہے. کہا اکبر برچھی کا درد ہے؟ نہیں بابا. اکبر پیاس لگی ہے؟ نہیں بابا.